الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں، تحقیق کہ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو شخص شکر گزاری کرتا ہے تو اس کے شکر کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے پس بے شک اللہ پاک بے نیاز ہیں اور ہر حال میں وہ قابل تعریف ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، جس وقت وہ اس کو نصیحت فرما رہے تھے، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان آیات مقدسہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن کے نام سے یہ سورہ لقمان موسوم ہے، اسی وجہ سے کہ اس سورۃ مقدسہ میں ان کا ذکر جمیل ہے اور ان کی نصیحتوں کا بیان ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ بعض رات ان کو نبی بھی کہتے ہیں، لیکن اکثر علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اور اللہ پاک نے ان کو علم اور حکمت سے مالا مال کیا تھا، بہت بڑے عقل مند تھے اور بہت بڑے حکیم تھے، دونوں طرح کی حکمتیں ان کو حاصل تھیں، روحانی حکیم بھی تھے اور بدنی حکیم بھی تھے۔ اللہ پاک نے ان کو علمی، عملی، اخلاقی، فکری کمالات عطا فرمائے تھے۔ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے انہی کا فتویٰ چلتا تھا، وہی قاضی تھے، وہی مفتی تھے، اور وہی لوگوں کو دینی باتیں بتایا کرتے تھے۔
جب حضرت داؤد علیہ السلام مبعوث ہو گئے اور اپنے وقت کے رسول صاحب کتاب بنا دیے گئے تو انہوں نے جب سے فتویٰ دینا اور فیصلے کرنا موقوف کر دیا تھا، باقی ان کی علم کی باتیں، ان کی حکمت کی باتیں برابر جاری رہتی تھیں، اور دونوں حضرات میں بڑی زبردست محبت تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ اب آپ نہ فتویٰ دیتے ہیں نہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، بلکہ جب بھی کوئی بات آتی ہے تو داؤد علیہ السلام کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ تو بڑا زبردست جواب دیا کہ اللہ پاک نے اب میری کفایت کر لی، ان ذمہ داریوں سے میری کفایت کر لی، اس لیے میں اپنے سے بہتر کے پاس تمہیں بھیج دیا کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، فتوے کی، فیصلے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ذرا بھی انسان ادھر ادھر ہو جائے تو اس کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے، دنیا کے اندر بھی اور عقبہ کے اندر بھی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت لقمان علیہ السلام کو اختیار دیا تھا نبوت اور رسالت کے درمیان اور حکمت کے درمیان، کہ آپ چاہیں تو نبی بن جائیں، رسول بن جائیں، آپ کو نبی اور رسول بنا دیا جائے، اور چاہے حکمت اختیار کر لیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا ہے اللہ اگر مجھے آپ کی طرف سے اختیار ہے تب تو میں حکمت کو اختیار کرتا ہوں، نبوت اور رسالت کی بھاری ذمہ داریوں کو اختیار نہیں کرتا۔ اور اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر ہے، پھر تو تعمیل کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ مجھے اختیار عنایت فرما رہے ہیں، اختیار دے رہے ہیں، تو پھر میں حکمت کو اختیار کرتا ہوں، نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں اختیار نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی حکمتوں سے نوازا تھا اور علم کے عظیم مقام پر فائز کیا تھا، حکمت کی باتیں دی تھی، عقل مندی کی باتیں دی تھی، جن سے اس زمانے کے لوگ بہت استفادہ کرتے تھے، فیضیاب ہوتے تھے، اللہ کے بہت بڑے مقرب انسان تھے، اللہ کے بہت محبوب تھے، بہت قریب تھے، اس قدر محبوب تھے کہ اللہ پاک نے ان کی نصیحتوں کا تذکرہ ہی اپنی کتاب میں فرما دیا اور ان کی ارشادات کو نقل کیا اللہ پاک نے، کیونکہ اللہ پاک کو ان کی باتیں اس قدر پسند تھیں کہ اللہ پاک نے ان کے نام سے ہی وہ حکمتیں قرآن پاک میں نقل فرمائیں۔ اللہ پاک نے آپ کو عمر بھی بہت دی تھی، ہزاروں سال آپ کی عمر ہوئی۔ ایک حبشی غلام تھے، کالے کلوٹے حبشی غلام تھے، رنگ بھی ایسے ہی تھا۔ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ نجار تھے، بڑھیا کام کرتے تھے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ درزی تھے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک شخص ایک بار ان کی مجلس میں بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ میں نے آپ کو فلاں مقام پر بکریاں چراتے ہوئے دیکھا ہے، آپ وہی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں وہی ہوں، میں نے اتنے زمانے بکریاں چرائی ہیں، میں نے اتنے زمانے بکریاں چرائی ہیں۔
اس نے کہا کہ اللہ پاک نے آپ کو اس مقام پر کیسے پہنچا دیا کہ آپ ساری دنیا کے امام بنے ہوئے ہیں، سب کے بزرگ بنے ہوئے ہیں اور سب کے مقتدا بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا بھائی 3 باتوں کی برکت سے اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، جھوٹ نہیں بولا، بات ہمیشہ سچ کرتا تھا، چاہے مجھے نقصان ہوتا یا فائدہ ہوتا، ہمیشہ میں نے بات سچی بیان کی، صدق الحدیث۔ اور دوسرے یہ کہ امانت داری کو اختیار کیا۔ اگر میرے پاس کسی کی کوئی بھی چیز امانت ہوئی تو امانت کی ادائیگی میں بات بھی امانت ہوتی ہے، چیز بھی امانت ہوتی ہے۔ وہ امانت جو بھی ہوئی میں نے اس امانت کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ امانت کی ٹھیک ادائیگی نے اور ہمیشہ لا یعنی باتوں سے میں نے گریز کیا، بیہودہ باتوں سے، لغو باتوں سے، غیر مناسب باتوں سے، غیر مفید باتوں سے، جن باتوں سے کوئی فائدہ وابستہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، لا یعنی امور جن میں بہت سے انسان مشغول رہتے ہیں، اپنا وقت خراب کرتے رہتے ہیں، میں نے ان باتوں سے ہمیشہ گریز کیا۔ ان 3 باتوں کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ بات کی سچائی نے اور امانت کی ادائیگی نے اور لا یعنی امور سے اجتناب کی برکت نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا جو آج تم دیکھ رہے ہو۔ اور یہ سب اللہ کا فضل عظیم ہے۔ ہاں واقعی میں نے بکریاں چرائی ہیں، بڑھیا کام بھی کیا ہے اور فلاں کام بھی کیا ہے، معلوم ہوا کہ کاموں سے کوئی انسان ذلیل نہیں ہوتا۔ یہ پیشے، کوئی انسان نجار ہے، کوئی خیاط ہے، کوئی بکریاں چراتا ہے، کوئی تیل بیچتا ہے، کوئی فلاں کام کرتا ہے، کوئی فلاں کام کرتا ہے، یہ پیشے انسانوں کو اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے لیے دیے ہیں۔ ان سے کوئی آدمی حقیر نہیں ہوتا، نہ کسی پیشے کی وجہ سے کوئی انسان بہت عزت پاتا ہے کہ صاحب وہ فلاں پیشہ کرتا ہے لہذا وہ بہت عزت دار ہے۔ عزت اور ذلت کا تعلق تو انسان کے اخلاق سے، انسان کے معاملات سے، انسان کی دینداری سے، کہ اس کے اندر تقویٰ کتنا ہے، اس کے اندر دینداری کتنی ہے۔ اس کا تعلق حسب نسب سے بھی نہیں ہے کہ فلاں حسب کے انسان ہوں گے تو سارے کے سارے اچھے ہی ہوں گے، مہر لگ گئی خدا تعالیٰ کی، یا فلاں برادری کے انسان ہوں گے تو سارے کے سارے برے ہی ہوں گے۔ ہمارے حضرت شیخ عبدالقدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب گنگوں کے اندر شیخ ابراہیم کا انتقال ہوا، لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ چھوٹے خاندان کا آدمی ہے، جیسا کہ لوگوں کے دماغ میں اونچ نیچ بھری ہوئی ہے نا، خاندانی برادری اور تفوق بھرا ہوا ہے۔ یہ سب تفوقات تو ہندوؤں کے پاس رہنے سے آئے ہیں، اونچ نیچ ان سے آئی ہے، ان کی کتابوں کے اندر ہے، قرآن پاک میں تو یہ کہیں ہے نہیں۔ تو شیخ عبدالقدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی نماز میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے، جبکہ وہ مستغرق فی اللہ انسان تھے، اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ان کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے۔ جس کو اللہ پاک نے آنکھ دی ہوتی ہے وہ اندر کی چیزیں دیکھتا ہے، وہ ظاہر کی چیزیں تھوڑے دیکھتا ہے۔ جس کی آنکھ جتنا کام کرتی ہے وہ انسان اتنا ہی دیکھ پاتا ہے، اور جس کی آنکھ جتنی زیادہ روشن ہوگی،
جس کا دل جتنا زیادہ روشن ہوگا تو اس کی پاور بھی اتنی دیکھنے کی زیادہ ہوگی۔ ہاں تو اللہ پاک کے یہاں معیار حسب نسب بھی نہیں، برادری بھی نہیں، پیشے بھی نہیں، قرآن پاک نے یہ معیار بیان ہی نہیں کیا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ رہے تھے اور کوشش فرما رہے تھے کہ وہاں جا کر چڑھ کر اوپر اذان پڑھوں سبحان اللہ، تو ایک صاحب قریش مکہ میں سے یہ کہہ رہے تھے اچھا ہوا کہ میرا باپ پہلے ہی مر گیا، اس نے اس انسان کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ورنہ تو اس کے اوپر بہت برا گزرتا۔ دوسرے نے کہا کہ چپ بیٹھ جا، چپ بیٹھ جا۔ چنانچہ آیت نازل ہو گئی، کیا فرمایا گیا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ہم نے تمہیں جو مختلف برادریوں اور خاندانوں کے اندر تقسیم کیا ہے وہ فخر کے لیے نہیں کیا کہ تم فخر کرو، تعلی ظاہر کرو ایک دوسرے کے اوپر، بڑائی ظاہر کرو، بلکہ وہ تعارف کے لیے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانو کہ فلاں 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 برادری کا ہے، تعارف ہو جائے، محض تعارف کے لیے ہیں یہ چیزیں۔ لتفاخر نہیں فرمایا گیا، تفاخر کے لیے نہیں، بلکہ تفاخر کی تو صعب ممانعت کی گئی۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ بعض آ جائیں وہ لوگ تو اپنے بڑوں پر فخر کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بڑے تو معلوم نہیں کس حال میں ہیں، کفر و شرک پر مرے ہیں اور کس حال میں ہیں، اور اللہ پاک نے کیا حشر کر دیا یہ معلوم ہوا کہ ان پر فخری کر رہے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے برادریوں اور خاندانوں کو تو صرف تعارف کے لیے بنایا، اور تم میں اکرم، معزز اور مکرم اور مقرب عند اللہ کون ہے؟ جو تم میں متقی اور پرہیزگار ہے، جس کے پاس علم ہے، عمل ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اچھے اخلاق ہیں، اچھی باتیں ہیں، اچھی عادات ہیں، وہ ہے اللہ کے یہاں مکرم۔ معلوم ہوا کہ ایمان والوں کا معیار تو یہ ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہاں اگر کسی کو اللہ پاک نے خاندانی شرافت بھی عطا فرمائی اور اخلاقی نجابت بھی عطا فرمائی، اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا فرمائی، صدق، صفا اور اس کو خلوص اور للہیت اور قرب الہی عطا کیا، تو وہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے کہ کسی انسان کو اللہ پاک نے خوبصورت بنایا، معلوم ہوا کہ وہ خوبصورت تو بہت تھا لیکن اعلیٰ درجے کا بدسیرت بھی تھا۔ ہاں اگر خوبصورتی کے ساتھ ساتھ وہ خوبصیرت بھی تھا تو اس کی سیرتی کے ساتھ بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے عطیہ ہے۔ اس واسطے نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں پر فخر کرتا پھرے، بلکہ اس لیے کہ وہ شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے مجھے اچھا بنایا۔ شکر کرنے کے لیے ہے، دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھنے کے لیے نہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، کفا بالمرء اثما ان یحتقر اخاہ المسلم۔ کسی انسان کی برائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو حقیر جاننا یہ سخت نقصان دینے والی چیز ہے اور انسان کو گنہگار بنا دینے والی چیز ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام باوجود اس کے کہ حبشی غلام تھے، مگر اپنے علم اور کمالات اور اخلاق اور معاملات کی وجہ سے
اپنی صدق اور صفائی اور امانت داری اور خلوص کی وجہ سے اور تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ساری دنیا کے امام بن گئے، اور آج قرآن پاک میں ان کا تذکرہ آج تک ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ اور عمل عطا فرمائے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔